السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر دوستوں کے ایک فارکس کے اندر بروکر سے شکوہ ہوتا ہے، مارکیٹ کے اندر سے شکوہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم سٹاپ لاس لگاتے ہیں مارکیٹ ہمارے سٹاپ لاس کو ہٹ کر کے واپس آ جاتی ہے۔ جب بھی ہم ٹیک پروفٹ لگاتے ہیں مارکیٹ ہمارے ٹیک پروفٹ کو ہٹ نہیں کرتی بلکہ چند پپ کے فاصلے سے بیک ہو جاتی ہے۔ بائی لگاتے ہیں مارکیٹ سیل میں چلی جاتی ہے، سیل لگاتے ہیں مارکیٹ بائی میں چلی جاتی ہے۔ ہم کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر سٹاپ لاس نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے مارکیٹ کے اندر ہمارے ٹیک پروفٹ کم ہوتے ہیں، سٹاپ لاس زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا واقعی اس جگہ پہ آپ کی بدقسمتی ہے یا آپ کے اندر آپ کے سٹاپ لاس کو لگانے کے اندر مسئلہ ہے؟ آج ہم اسی چیز کے اوپر بات کریں گے۔ پرنسپل اصول کیا ہیں سٹاپ لاس کے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سٹاپ لاس کو آپ لگاتے وقت آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے وہ دوست جو آج ہمارے پہلی بار ٹیوٹوریل دیکھ رہے ہیں، بگنرز ہیں، فاریکس بزنس کی کچھ ایسی خوبیاں ہیں جن خوبیوں کو ہم عام دوسرے بزنس کے اندر نہیں دیکھ سکتے، نہیں ہم فالو کر سکتے، ان پہ عمل نہیں کر سکتے۔ ہم کسی بھی جگہ پہ ہم مارکیٹ میں کوئی انٹری لیتے ہیں، انٹرنیٹ کو بند کر دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، ہمارا انٹرنیٹ بھی بند، ہمارا کمپیوٹر بھی بند، ہم خود بھی مارکیٹ کے اندر سے ٹچ نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی ہمیں جتنا لاس ہم چاہتے ہیں اگر مارکیٹ ہمارے اگینسٹ چلی جاتی ہے تو اس پوائنٹ پہ جب بھی مارکیٹ جائے گی، چاہے وہ آج جائے گی، چاہے وہ 10 سال کے بعد جائے گی، چاہے وہ 10 دن کے بعد جائے گی یا چاہے وہ 10 منٹ کے بعد جائے گی، ہماری ٹریڈ آٹو لاس میں کلوز ہو جائے گی۔ اس آٹو کلوز ہونے کو ہم سٹاپ لاس بولتے ہیں۔ تو سٹاپ لاس میں سب سے پہلے آپ نے جس چیز کو غور کرنا ہے، جس چیز کو دیکھنا ہے، وہ چیز کہ مارکیٹ کے اندر ATR کیا ہے۔ ہمارے وہ دوست جن کو نہیں پتا ایوریج ٹرو رینج کیا ہے، مارکیٹ کی ایوریج موومنٹ کیا ہو رہی ہے، تو وہ ہمارا واٹ از ATR بائی تنی فاریکس یہ ایک ٹیوٹوریل دیکھ لیں۔ ایوریج مارکیٹ کی موومنٹ دیکھیں، کیا مارکیٹ کی موومنٹ، مارکیٹ کے اندر جو کینڈلز ہیں وہ چھوٹی بن رہی ہیں یا مارکیٹ کے اندر جو ہماری کینڈلز ہیں وہ بڑی بن رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ ATR نوٹ کرنا ہے۔ مارکیٹ کے اندر کیا کینڈلز اس طرح کی D1 کی بڑی بن رہی ہیں یا اس طرح کی چھوٹی بن رہی ہیں۔ اگر مارکیٹ میں ہماری کینڈلز چھوٹی بن رہی ہیں، ایک بڑی کینڈلز میں ہمارا کیا مسئلہ ہوگا، کیا سٹاپ لاس ہٹ ہوگا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت چھوٹا سٹاپ لاس لگاتے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بار بار ہمارا سٹاپ لاس ہٹ ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سٹاپ لاس کو بہت بڑا لگا لیتے ہیں جو کہ ہمارے ٹیک پروفٹ کو 3 ٹیک پروفٹ کی ایکول یا 5 ٹیک پروفٹ کی ایکول ہمارا سٹاپ لاس ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے مارکیٹ کی موومنٹ کو دیکھنا ہے۔ اگر مارکیٹ سلو موو کر رہی ہے تو آپ نے اس حساب سے سٹاپ لاس لگانا ہے، اس نے اپنی کینڈلز کی کاؤنٹنگ کر کے آپ نے سٹاپ لاس کو لگانا ہے۔ اگر آپ کی مارکیٹ کے اندر موومنٹ زیادہ ہو رہی ہے، آپ نے اپنے سٹاپ لاس کو تھوڑا بڑا کر کے لگانا ہے۔ آپ نے تکے پہ سٹاپ لاس نہیں لگانا، عام آسان الفاظ میں یہ بات۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے، میں نے بات آلریڈی کر دی ہے کہ سٹاپ لاس بہت چھوٹا نہیں لگانا۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو جو 100 پپ کا TP لگاتے ہیں، 20 پپ کا سٹاپ لاس لگاتے ہیں، 100 پپ کا TP لگاتے ہیں، 200 پپ کا TP لگاتے ہیں، 10 پپ کا سٹاپ لاس لگاتے ہیں۔ تو اس چیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لاس ہو جاتا ہے جس ٹائم کے اندر ہم ٹریڈ لگاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کہ بہت بڑا سٹاپ لاس بھی نہیں لگانا۔ میں نے دیکھا پیچھے مجھے ایک دوست نے کال کی یورپ سے کہ ایک سگنلز ہیں، میں ان کو فالو کر رہا ہوں، 10 کے 10 سگنلز TP ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتائیں TP اور سٹاپ لاس کتنا ہے؟ کہتا ہے 100 پپ سٹاپ لاس ہے، 20 پپ TP ہے۔ تو لازمی سی بات ہے 100 اور 20 میں سے اگر وہ 5 میں سے ایک بھی سٹاپ لاس ہٹ ہوتا ہے تو ہمیں نہ پروفٹ آئے گا نہ لاس آئے گا۔ 5 SL ہو جاتے ہیں، 5 TP ہو جاتے ہیں، 1 SL ہو جاتا ہے، پھر بھی ہمیں نقصان ہی ہوگا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر ہمارے پاس ہم جب بھی سٹاپ لاس لگاتے ہیں تو ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو ہماری موومنٹ ہے وہ کتنی ہو رہی ہے، مارکیٹ کے اندر ہماری ٹوٹل کے اندر مارکیٹ اپ ڈاؤن مارکیٹ کی کینڈلز کیسے بن رہی ہیں۔ نہ سٹاپ لاس اتنا زیادہ لگانا ہے، نہ سٹاپ لاس اتنا کم لگانا ہے، بلکہ سٹاپ لاس آپ نے تکے پہ نہیں لگانا، سٹاپ لاس آپ نے ایک پلان کے ساتھ لگانا ہے۔
ادروائز آپ نے مارکیٹ کا جو ہائی لو ہے اس کو دیکھ کر بنانا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آگا کہ مارکیٹ میں اسٹاپ لاس کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے، جس کو آپ سب سے اچھی چیز دیکھ سکتے ہیں، وہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہے، یا دوسرے الفاظ میں مارکیٹ میں ہم ہائی اور لو کو دیکھ کر مارکیٹ میں اسٹاپ لاس کو ایک اچھی طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ اسٹاپ لاس، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، آپ کا فاریکس کے اندر صرف ٹرینڈ فرینڈ ہے، ٹرینڈ کے علاوہ آپ کا کوئی فرینڈ نہیں ہے۔ تو آپ نے ٹرینڈ کو مد نظر رکھنا ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر ٹرینڈ ہے تو اگر ہم مارکیٹ کے اندر ہمارا جس ٹرینڈ میں جا رہی ہے تو اس ٹرینڈ کو دیکھنا ہے کہ اس ٹرینڈ کے اندر جا رہی ہے، کیا مارکیٹ کا جو اسٹاپ لاس ہے وہ ٹرینڈ کی سمت میں ہے یا ٹرینڈ کے انگیسٹ ہے۔ اصل میں جو اسٹاپ لاس کا مقصد ہے وہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کو چینج ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ مارکیٹ جس طرف جا رہی ہے، خدا نہ خواستہ ہماری ٹریڈ کے بعد مارکیٹ کا ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس آپشن ہو کہ ہم زیادہ لاس سے بچ سکیں اور چھوٹے سے ہی لاس کے اندر ہمارا گزارا ہو سکے۔ تو اسٹاپ لاس کے اندر آپ نے ٹرینڈ دیکھنا ہے، سپورٹ ریزسٹنس دیکھنی ہے، ہائی لو دیکھنی ہے، مارکیٹ کی موومنٹ دیکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک پلان کے ساتھ آپ نے لگانا ہے۔ اور لاسٹ چیز جو اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو اسٹاپ لاس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ آپ نے جب بھی ٹریڈ لینی ہے اسٹاپ لاس کو پہلے سوچ کر لگانا ہے۔ ہمارے اکثر دوست ایسے ہوتے ہیں جن دوستوں کو پرافٹ اور لاس ہضم ہی نہیں ہوتا۔ جب وہ پرافٹ کے اندر جاتے ہیں تو پرافٹ کے اندر جانے کے بعد وہ مارکیٹ کے اندر ان کو پرافٹ برداشت نہیں ہوتا، یہ زیادہ مسئلہ ہے۔ لوگوں کو لاس برداشت ہو سکتا ہے، پرافٹ برداشت نہیں ہوتا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ مارکیٹ کے اندر 2 آ رہے ہیں، 4 آ رہے ہیں، یار یہ لاس میں نہ چلی جائے، ایک ڈر رہتا ہے، ایک کھٹکا سا دل کے اندر رہتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اسٹاپ لاس کو بار بار تبدیل کرتے ہیں اور ہم اپنے پلان پہ پوری طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول، اپنے آپ کو اپنے ہی پلان پہ عمل نہیں کروا سکتے، جس کی وجہ سے ہمارا جو اسٹاپ لاس ہے وہ بار بار ہٹ ہوتا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اسٹاپ لاس کے بارے میں آپ ان چیزوں کو لازمی فالو کریں۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔